پھر فتح مکہ کا وہ روشن دن آیا، روشن سویرا آیا، نیا اجالا، نیا زمانہ آیا۔ میرے حضور اسی مکہ میں آئے جہاں سے میرے حضور چلے تھے ہجرت کر کے، آج فاتح بن کے آئے، غالب ہو کر آئے۔ تو یوں نہیں آئے، سر انور، گردن مبارک جھکی ہے۔ عثمان بن طلحہ یہ کنجی بردار تھا کعبے کا۔ میرے حضور کشاں کشاں تشریف لائے، عثمان بن طلحہ سے فرمانے لگے، عثمان آج اگر تو کعبے کی چابی مجھے دے دے تو کعبہ کھل جائے۔ میرا جی چاہتا ہے میں اندر جا کے ذرا رب سے راز و نیاز کی باتیں نہ کروں۔ ابھی اسلام کی فضا ہموار نہیں ہے، ابھی چند لوگ ہیں حضور کا کلمہ پڑھنے والے۔ میرے حضور نے ابتدائی اسلام کے دور کے اندر عثمان بن طلحہ، جس نے ابھی میرے رسول کا کلمہ نہیں پڑھا، کعبے کی چابی جس کے پاس ہے، میرے حضور نے فرمایا، اے عثمان اگر ہو سکے ممکن، اگر یہ سارے قریشی ہیں تو میں بھی تو قریشی ہوں، اگر یہ ہاشمی ہیں تو میں بھی تو ہاشمی ہوں، اگر حق ان کا ہے تو پھر مجھ چمکتے چہرے والے رسول کا حق نہیں ہے؟ یہ برہنہ ہو کر طواف کر سکتے ہیں تو میں سر سے لے کر پاؤں تک لباس حیا پہن کر کعبے کے اندر نہیں جا سکتا۔ چابی آج تیرے پاس ہے، اگر ہو سکے تو چابی مجھے دو، میں چند نوافل کعبے کے اندر پڑھ لوں۔ دیتے ہو چابی؟ عثمان بن طلحہ نے انکار کر دیا، کہا نہیں آپ کو چابی نہیں ملے گی۔ میرے حضور نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، تحمل، بردباری، صبر، مسکرا کے فرمانے لگے یہاں نقش کیجئے۔ میرے حضور فرمانے لگے، عثمان آج چابی نہیں دینی نا، لیکن کل ایک وقت آنے والا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، وہ وقت آنے والا ہے جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور پھر ہم جسے چاہیں گے عطا فرمائیں، تو اس وقت تمہارا کیا بنے گا؟ عثمان بن طلحہ نے تنزیہ تیر چلاتے ہوئے کہنے لگا، اس وقت کیا ہم مر جائیں گے؟ چابی جو آپ کے پاس ہوگی کعبہ معظمہ کی، کیا ہم مر جائیں گے؟ میرے حضور مسکرا کے فرمانے لگے صبر کی حد کرتے ہوئے، فرمایا تم مرو گے نہیں، تم زندہ ہوگے اور ہم بھی یہاں موجود ہوں گے۔ آج جو تم نے کیا یہ تمہارا انداز ہے، اور کل پھر ہماری جود و سخا اور ہماری عطا کو بھی دیکھ لینا ہم کیا کرتے ہیں۔ اب وہ بات آئی گئی ہو گئی، میرے حضور ہجرت کر کے مدینہ میں چلے گئے۔ پھر فتح مکہ کا وہ روشن دن آیا، روشن سویرا آیا۔ اب میرے حضور حدود حرم میں آئے، عثمان بن طلحہ کھڑا ہے، بس کچھ وقت کا فرق ہے، چابی اس کے ہاتھ میں ہے۔ میرے حضور نے فرمایا، عثمان آج چابی دو گے یا نہیں؟ آج دو گے چابی؟ اس نے بڑی لاچارگی کے ساتھ کہا، نہیں دوں گا تو لے تو لو گے نا؟ تو پھر دے ہی دیتا ہوں، یہ لو چابی، لیکن یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ بڑی بات ہے، یہ ایگو، یہ انا، اس کی نہ سنیں۔ کسی کا دل اگر آپ نے نہ اپنا بنانا ہے، نفرتوں کو محبتوں میں بدلنا ہے، اور کسی کو لازوال محبتوں کے رنگ میں اگر رنگنا ہے، تو پھر مزاج یہ ہونا چاہیے۔ میرے حضور نے کعبے کو دروازہ کھلوایا، اندر تشریف لے گئے، نوافل پڑھے۔ جب پڑھ کے واپس آنے لگے تو جبریل قرآن کی آیت لے کر اترے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، حبیب امانتیں ان کے حقدار کو واپس دی جائیں۔ میرے حضور باہر آئے تو دو امیدوار کھڑے ہیں، ایک ہے حضرت عباس میرے حضور کا چچا، اور ایک ہے حضرت مولا علی میرے حضور کے چچا زاد بھائی۔ دونوں کہتے ہیں حضور کرم کر دیں، کعبے کی چابی ہمیں دے دیں۔ میرے حضور نے فرمایا، چچا یہ چابی آج تمہیں بھی نہیں ملے گی، علی یہ چابی آج تمہیں بھی نہیں ملے گی۔ پھر کس کو ملے گی؟ سوچا ہی نہیں تھا، گما ہی نہیں تھا، جس نے نہیں دی تھی تو اس کو دینے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میرے حضور نے فرمایا، ہمارے دربار کے تقاضے اور ہیں، جو نہ دے ہم اسے عطا فرماتے ہیں، جو روکے ہم اسے عطا فرماتے ہیں، تاکہ پتہ بھی تو چلے نا کہ ڈھنگ زندگی گزارنے کا ڈھنگ یہ بھی ہوتا ہے۔